السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، سورۃ الحج ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 52، 53 اور 54 ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میرا جو کام ہے، میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاؤں. اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو درست نظریہ، درست فلسفی دی ہے انسانیت کی ترقی کے لیے، اس کو ہم سمجھیں اور اس پر ایک جماعت تشکیل کریں، اس پر ایک سسٹم بنائیں. یہ میری ذمہ داری ہے. اب اگر آپ نہیں مانتے تو میرا کام تو مکمل ہے. اور پھر میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کہ اگر اس درست راستے کو نہ سمجھا یا نہ مانا تو نتائج کیا نکلیں گے. اور وہ نتائج بھی اللہ رب العزت نے ہمیں رہنمائی ارشاد فرما دی کہ وہ سچی جماعت جو اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے اس مشن پر کام کرتی ہے، جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری دی اس کو پورا کرتی ہے، تو وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، ان کو رزق کریم ملے گا، اچھا رزق، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، معاجزین ہیں، جو حزب الشیاطین ہیں، شیطانی جماعتیں ہیں، ان کو دنیا میں بھی جہنم ملے گی اور آخرت میں بھی جہنم ہوگی. اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 52 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک اصولی موقف پیش کر رہے ہیں، اصولی گفتگو کر رہے ہیں، ایک ضابطہ دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول آتے ہیں تو مقابلے میں شیطانی طاقتیں تو ہوتی ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ہم نے نہیں بھیجے کوئی بھی رسول اس سے پہلے، ولا نبی، اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، مگر یہ جو شیطان ہے یہ ہر وقت ٹکراؤ والی پالیسی اختیار کرتا ہے. شیطانی جماعتیں مقابلے میں ٹکراؤ والی پالیسی اختیار کرتی ہیں
اور کوشش کرتی ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں ایسی سوچ پیش کریں جس سوچ سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف اللہ کے نبیوں کا پروگرام فلسفی ہوتی ہے، ایک طرف شیطان اور شیطانی جماعتوں کا پروگرام، ان کی امیدیں، ان کی آرزویں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور ان کے وار ہوتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر بھی وار کرتے ہیں، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، جو بھی شیطانی وسوسہ ہے، شیطانی آرزو ہے، شیطانی خیالات ہے، اللہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور دیا ہوتا ہے اللہ کے نبیوں کو، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے، پھر وحی اور نبوت کی جو ربانی قوت ہے اس کے اثرات اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ شیطان کی جتنے بھی آرزویں، امیدیں، وسوسے، جو کچھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ رب العزت اپنی نشانیوں کو اور پکا کر دیتے ہیں۔ وہ اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ جو انبیاء پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت جب کوئی مزاحمت ہوتی ہے تو مزاحمت کے نتیجے میں اور ان میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ اللہ علیم ہے، ایک ایک چیز جانتا ہے، ذرے ذرے کو جانتا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر حکیم ہے، اللہ رب العزت نے جتنا یہ سلسلہ انبیاء کا دنیا میں بھیجا ہے، اور پھر آخر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیکون خلفاء، میرے خلفاء آئیں گے، جانشین آئیں گے، اعلیٰ جماعتیں آتی رہیں گی، قیامت تک آتی رہیں گی۔ یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کے بعد آگے خلفاء، مجددین، اولیاء اعظام، علماء ربانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ سارا سلسلہ اللہ کی حکمت ہے، ایک تدبیری نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ، آیت مقدسہ نمبر 53 میں اللہ رب العزت نے سوسائٹی میں اس قوم کا تجزیہ پیش کیا ہے، اس عوام اور لوگوں کا تجزیہ پیش کیا ہے جو ہمیشہ ڈاماڈول رہتے ہیں، کسی بھی آزمائش کے نتیجے میں اپنے اندر استقامت نہیں دکھاتے۔ حالانکہ آزمائش تو آتی ہے، شیطانی جماعتیں مختلف طریقوں سے انسانی سماج کو ورغلاتی ہیں، مایوسی پیدا کرتی ہیں، کبھی مختلف لیبل لگاتی ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ شعور ہونا چاہیے، اعلیٰ عقل ہونی چاہیے، تاکہ ہم استعمال نہ ہو سکیں۔ لیکن لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جب شیطان کچھ چیزیں ڈالتا ہے ان کے دلوں میں، فتنةً، آزمائش کے طور پر، للذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دل پاک ہی نہیں ہے، دل پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ بیماری ہے ان کے دلوں میں، ان کے دلوں میں شرک ہے، منافقت ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک یاد رکھی جو ظالم لوگ ہیں، لفی شقاق بعید، یہ بہت دور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت یہ تجزیہ پیش کیا ہے اس طبقے کا، ان لوگوں کا جن کے دل پاک نہیں ہے، دلوں میں
گندگی ہے۔ کس چیز کی گندگی؟ شرک کی گندگی، کفر کی گندگی، نفاق کی گندگی۔ اسی طرح جتنی بھی شیطانی امراض ہیں ان کی گندگی دلوں میں موجود ہے، تو وہ اس آزمائش میں گمراہ ہو جاتے ہیں، ظالموں کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ جن کے دل پاک ہے، جن کے دلوں میں کشش موجود ہے، اللہ کی تجلی کی چاہت ہے، ان کے دلوں کا حال دیکھیے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جب ان کے پاس علم آتا ہے، اعلیٰ نظریہ آتا ہے، اعلیٰ شعور ان کو ملتا ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، درست بات ہے اپنے رب کی طرف سے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ رب العزت مومنوں کو یہ راستہ دکھاتے ہیں، یہ ہدایت دیتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھا راستہ۔ اللہ رب العزت اس سچی جماعت کو سوسائٹی میں مکمل راستہ بتاتے ہیں، اور مکمل راستہ صراط مستقیم، درست راستہ کون سا ہے؟ جس میں خیالات بھی درست ہوں، نظریات درست ہوں، فلسفی درست ہو، سوچ درست ہو، اور اس پر عمل و کردار بھی درست ہو۔ میرے عزیزو، یہ سب سے بڑا مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے شعور اس فلسفے کا، اس فلسفی کا، سب سے پہلے اس کا علم، سچا علم، حقیقی علم، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل و کردار۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک چیز کافی نہیں ہے۔ سچا علم ضروری ہے، اعلیٰ نظریہ ضروری ہے، اعلیٰ شعور ضروری ہے، دشمن کی پہچان ضروری ہے، شیطانی جماعتوں کی پہچان ضروری ہے، پھر ان کا مقابلہ ضروری ہے۔ اس پر جد و جہد کرنی پڑے گی، اس پر ایک سسٹم بنانا پڑے گا، سسٹم تشکیل دینا پڑے گا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر گمراہی آئے گی۔ سچا علم نہیں ہے تب بھی گمراہی آئے گی۔ علم آ گیا لیکن عمل ہی نہیں ہے، عمل و کردار نہیں ہے، پھر بھی تبدیلی نہیں آئے گی، پھر بھی انقلاب نہیں آئے گا، پھر بھی جو ارتقائی مراحل ہیں وہ طے نہیں ہو سکیں گے۔ لہذا سچا علم، درست علم، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، اور اس پر عمل و کردار، یہ دونوں، جس کو عامل الصالحات کہتے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک کی یہ اصطلاح ہم سنتے ہیں عامل الصالحات، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے اس اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ سوچ، اعلیٰ وین اور فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے عملی جد و جہد اور ہر قسم کی رکاوٹ کو گرانا۔ ہمیں اپنا تن، من، دھن قربان کرنا پڑے، وہ کرنا ہے ہم نے۔ یہ ہے عمل و کردار، یہ محض کو نیکی کا نام نہیں ہے، پوری جد و جہد ہے، پورا ایک سلسلہ ہے، تحریک ہے پوری۔ وہ تحریک اور اس کے نتائج یہ سارے عمل و کردار سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم نیک اولاد کے حصول کے لیے دعا سیکھ رہے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اور اس کے ساتھ ہی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے پاکیزہ اولاد کی، وہ بھی شامل کر لیں۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اولاد دے اپنی طرف سے۔ کیسی اولاد؟ ذریہ طیبہ، پاکیزہ اولاد۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ دونوں دعائیں نماز کے بعد ضرور کیجئے، اور
ہر وقت کیجیے، اور جن کی اولاد نہیں ہے یا نیک اولاد نہیں ہے وہ اس کا وظیفہ بنائیں۔ اللہ نیک اولاد بھی عطا کریں گے اور اولاد کو نیک بھی ضرور کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔